أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان سید جبران زاہدی کینیڈا سے قائم ٹی وی پر ہفتہ وار پروگرام درس نہج البلاغہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام کا ٹائم اس ویک سے چینج ہو گیا ہے، تو وہی اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی ٹائم کو آگے جاری رکھیں. کینیڈا ٹائم کے مطابق جمعرات کو 8:30 بجے، پاکستان کے ٹائم کے مطابق صبح 6:30 بجے اور انڈیا ٹائم کے مطابق صبح 7 بجے قائم ٹی وی پر لائیو نشر کیا جائے گا. پروگرام کا فارمیٹ ہمیشہ کی طرح 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. پہلے حصے میں قبلہ مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب درس نہج البلاغہ پر درس دیتے ہیں. دوسرے حصے میں آپ مومنین کو موقع ملتا ہے کہ اپنا کوئی بھی سوال خصوصی طور پہ اگر آپ کا کوئی درس کے متعلق سوال ہو، کوئی فقہی شرعی سوال ہو، وہ آپ ضرور مولانا سے پوچھیں. سوال پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں لائیو فون کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مومنین زوم پر موجود ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ مولانا سے سوال پوچھتے ہیں. اس کے پروگرام کے آخری حصے میں مولانا صاحب جو ہیں وہ مومنین کے لیے خصوصی دعا اور مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھواتے ہیں. ہمارے ساتھ مومنین جو موجود ہوتے ہیں زوم پر اور جو ہمیں قائم ٹی وی پر لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں تمام مومنین کا جو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے. اسی کے ساتھ ہمارے جو ہے ہم شکر گزار ہیں، ممنون و متشکر ہیں جو ہماری قائم ٹی وی کی انتظامیہ پاکستان سے شہریار بھائی اور خصوصی طور پہ سسٹر انم نقوی کا جو پورا پروگرام کوارڈینیٹ کرتی ہیں، ہمارے پروگرام کی روح روائیں. مولا ان تمام لوگوں کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے. آمین. آمین. اسی کے ساتھ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں بڑھوں گا قابل احترام مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب سے اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. سب سے پہلے اپنے برادر عزیز جبران زاہدی صاحب کی خدمت میں اور اس پروگرام کی روح رواں انم نقوی صاحبہ کی خدمت میں اور قائم ٹی وی کے تمام کارکنان اور تمام اس چینل پر جو ناظرین ہیں اور ہمارے ساتھ جو یوٹیوب پر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ زوم پر جو لوگ موجود ہیں ان کو ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اور آپ کے لیے ان ایام کو عید سعید قرار دے اور جب تک زندہ رہیں مولا کی معرفت، مولا کی ولایت ہماری نسلوں میں قائم رکھے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت کا اضافہ فرمائے. اور کتنی خوش قسمتی ہے ہماری اور آپ تمام حضرات کی کہ ہفتے ولایت میں اسی مولا کے قول پر گفتگو ہوگی جس کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. زبان سے جو جملے نکل گئے وہ قیامت تک کے لیے ایسے ثبت ہو گئے کہ پھر اس کا کوئی جواب نہ لا سکا. تو گزارش یہ ہے کہ آپ رات زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں، چونکہ یہ قیمتی وقت ہوتا ہے، اور آپ حضرات کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے کہیں، موٹیویٹ کریں کہ وہ اس درس میں شریک ہوں انشاءاللہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ مولا کائنات کی باتوں کو ہم سن سکیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. آج 190 سے جو ہے وہ شروع ہوگا مولا کائنات کا جو اقوال ہیں جو آخر نہج البلاغہ میں آتے ہیں. آج مولا نے خلافت اور صحابیت پہ بحث کیا ہے. جملہ تو ایک کہا ہے لیکن سمیٹ دیا ہے پوری تاریخ کو. یہ واقعہ ہے کہ جب خلافت ثقیفہ میں معین ہو گئی
اور مولا کائنات تک خبر پہنچی تو مولا نے یہ جملہ کہا، وَعَجَبَا أَتَكُونُ الْخِلَافَةَ بِالصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ، کہہ رہے ہیں کہ کمال کی بات یہ ہے کہ خلافت کو صحابیت اور قرابت کی بنا پر معین کیا گیا۔ یعنی پہلے وجہ یہ تھی کہ صحابی ہیں، اور دوسری وجہ ہے کہ رسول کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ بیٹی دیا ہے۔ تو ذرا دنیا کی ستم ظریفی دیکھیں، اور آج بھی یہ ستم ظریفی ہمارے درمیان میں ہے کہ دوست اور ایک دور کا رشتہ دار تو خلیفہ بن سکتا ہے رسول کا، لیکن جو خود رسول کا داماد ہے اور خود رسول کا نفس ہے اور خود رسول کی جان و جگر ہے، اسے جو ہے وہ آپ خلافت نہیں دے رہے ہیں، اس سے آپ مشورہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ظلم ہے جس کی طرف اشارہ کیا، اور پھر شعر پڑھا کہ فَإِن كُنْتَ بِالشُّورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ فَكَيْفَ بِهَذَا وَالْمُشِيرُ غَيِّبُ، کہہ رہے ہیں کہ جو میٹنگ کی گئی اور جس میٹنگ میں یہ تمام کے تمام فیصلے ہوئے، یہ کیسی شورا تھی کہ مشیر ہی غائب تھے، مطلب یعنی مشورہ دینے والے ہی غائب تھے۔ یعنی اشارہ ہے کہ میں بھی غائب تھا، انصار کے لوگ بھی غائب تھے، چند لوگوں نے فیصلہ کر لیا، تو فیصلہ بالکل محمل ہے اور ناقابل تسلیم ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِن كُنْتَ بِالْقُرْبَى حَجَجْتَ خَصِيمَهُمْ فَغَيْرَكَ أَوْلَى بِالنَّبِيِّ وَأَقْرَبُ، اگر تم اس بات پر فیصلہ کرتے ہو اس خلافت کا کہ ہم رسول سے قریب ہیں، تو تمہارے علاوہ کوئی ذات ہے جو رسول سے زیادہ قریب ہے، بے شک۔ تو اس کا حق بنتا ہے۔ تو یہاں پہ مولا نے جو ہے وہ واضح کر دیا ہے کہ صحابیت اور قرابت کی بنا پہ خلافت نہیں ہوتی۔ اگر قرابت کی بنا پہ خلافت ہے تو مجھ سے قریب کوئی نہیں تھا، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے جانشین ہیں اور رہیں گے۔ پھر اس کے بعد مولا نے دنیا کی طرف توجہ دلائی، اور عزیزان محترم آج کل کا جو دور ہے اور آج کل کی جو کیفیت ہے، جو جوانوں کے حالات ہیں، جو جس طرح کی دنیا چل رہی ہے کہ ہم شیعہ حضرات میں، ہم چاہنے والوں میں جو مولائے کائنات کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اپنے کردار اور عمل سے بہت شرمندہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر نہ کوئی ایمانداری دکھنے لگی ہے جوان میں، تو خاص سوائے دنیا کے، سوائے دنیا حاصل کرنے کے، سوائے جس مادیت اور پیسے اور چمک دمک کا خواب دیکھنے کے علاوہ کچھ اب دنیا میں دکھتا نہیں ہے۔ وہ بھی چلیے غیروں کی تو بات نہیں کر، جب شیعہ اس طرف جاتے ہیں تو مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ جس کا امام بار بار جس کے امام نے دنیا کو طلاق دے دی ہو، اس کے غلام دنیا سے کیوں دل لگا رہے ہیں؟ تو ہمیشہ مولائے کائنات کا ہم اتنے دن سے خطبہ بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ حضرات تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ پورے ہمارے ایپیسوڈ کو دیکھیں تو میکسم اسی بات پر ہی بحث ہوئی ہے کہ دنیا 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 کو چھوڑو، موت کو یاد کرو۔ اور آج پھر مولا نے یہاں پر بھی انما المرء فی الدنیا عرض تنتظر فیہ المنایا، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، یہ دنیا تمہیں تیر کا نشانہ بنائے ہوئے، یعنی جب چاہتی ہے تمہیں مارتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کیا مثال ہے، سبحان اللہ، یعنی جس پر موت اپنے تیر چلا رہے ہیں، جب دنیا چاہتی ہے مارتی ہے تمہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا میں بڑی عجیب سی مثالیں ایکسپلین کرنے میں بھی مزہ ہے کہ اچھا خاصا آپ جی رہے ہیں، آپ کو کسی نے دھوکہ دے دیا، جس دنیا میں آپ گئے تھے اس دنیا والوں نے آپ کو کچھ دیا ہی نہیں سوائے آپ کو ذلیل کرنے کے۔ تو دنیا ہمیشہ تیر چلاتی ہے تمہارے اوپر، وہ نشانہ ہے جس پر موت اپنے تیر چلاتی ہے، موت کی تیر، ہمیشہ خوف رہتا ہے مرنے کا۔ ہمیشہ جو دنیا پرست ہوتے ہیں نا جبران بھائی، ان میں خوف ہوتا ہے موت کا، موت کا نام نہیں سن سکتے، موت کی طرف جانا نہیں چاہتے ہیں، جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا مر رہی ہے۔ ابھی ایک واقعہ ہوا کہ ایک جگہ پہ جائیداد پہ جھگڑا ہو رہا تھا، اور کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا جائیداد پہ، تب اپنے ہی لوگ ہیں، شیعوں کی بات کر رہے ہیں۔
تو اس جائیداد پہ قبضہ کیے ہوئے تھے، تو اس میں اناج ہوا، گیہوں ہوا۔ جب گیہوں ہوا تو جن کی اصل زمین تھی وہ اپنا کاشتکاری کرنے آئے، تو وہاں لڑائی ہو گئی۔ اچھا، اس لڑائی کے دوران ایک شخص کھڑا کھڑا وہیں پر بغیر کسی عذر کے گرے اور مر گیا۔ اللہ پھر بھی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے کہ یار مر گیا ہے، تو پھر بھی اس کی لاش کو چھوڑ کے اور اس اناج کی طرف ان کے عزیز اور ان کے بھائی بھاگ رہے تھے۔ تو اس سے زیادہ اور کیا مطلب غارت گری ہو سکتی ہے دنیا کے اندر؟ تو اور خاص کر ان علاقوں میں جن علاقوں میں آپ حضرات رہتے ہیں اور ہم بھی رہتے تھے وہاں دنیا بہت ہے عزیزان محترم۔ دنیا میں اتنی ہی زندگی بسر کریں جتنا آپ کی عزت سے زندگی گزر جائے، اتنی محنت کریں۔ اگر اس میں آپ نے ہوس کیا اور حرص کیا اور لالچ کیا تو تباہی کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قناعت کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم مولا کی اس بات کو بہت غور سے سوچیں، چونکہ موت آنی ہے، اور موت کے بعد جو سب سے پہلی ملاقات ہونی ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہونی ہے۔ تو اس مولا کی بات پر کم سے کم یقین کریں، اور دنیا میں ہم نہیں کہتے دنیا کو چھوڑ دیں، نہیں، دنیا میں رہیں، پڑھیں لکھیں، کوشش کریں، لیکن دنیا میں ڈوب نہ جائیں۔ مطلب یہ نہ ہو جائے کہ نہ محفل سے مطلب ہے، نہ مجلس سے مطلب ہے، نہ نماز سے مطلب ہے، نہ روزے سے مطلب ہے، نہ کار خیر سے مطلب ہے، نہ نیکیوں سے مطلب ہے، صرف اور صرف پیسہ کمانے کی دھن اور اس پر لگژری لائف جینے کی خواہش، یہ چھوڑ دیں۔ محنت کریں، اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ بڑے گھر سے، بڑی گاڑی سے اور اچھے کپڑوں سے عزت نہیں ملتی ہے۔ اگر انہی چیزوں سے عزت ملتی نا تو مولائے کائنات کو چٹائی پر نہیں بٹھلاتا اللہ۔ اہل بیت کیا غریب کہنے نہیں تھے، اہل بیت غریب نہیں تھے، اہل بیت کو غربت کی زندگی بسر کرنے کا حکم تھا۔ اس لیے کہ جو مولائے کائنات چٹائی پر بیٹھتے تھے، جو مولائے کائنات اپنے لیے سوکھی روٹیاں کھاتے تھے، وہ پورے کوفے کو کھلا رہے ہوتے تھے، اور پورے کوفے کو کوئی غریب آدمی نہیں کھلا سکتا ہے۔ وہی کھلا سکتا ہے جو امیر ہوتا ہے، وہی کھلا سکتا ہے کیا جو امیر کہنے المؤمنین ہے۔ واہ تو واہ واہ، تو مولائے کائنات خود غریب نہیں تھے، پورے کوفے کو کھلا رہے تھے، روٹیاں بانٹ رہے تھے۔ لیکن میسج یہ تھا کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ محنت کرتے کرتے، خدا نہ خواستہ اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں گزارتے گزارتے کہیں آپ اگر غربت کی طرف چلے جائیں تو ناراض نہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ ذلیل، نہیں، ذلت نہیں ہے غربت۔ تو ہمیں اس بات کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے اور سب کچھ دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے۔ وہی چیزیں جائیں گی جو اعمال ہیں، وہی جائیں گی جو آپ کو ثواب ہے، وہی جائیں گی جو نیکیاں ہیں۔ جس دن انسان یہ سوچ لے تو وہ محنت بھی کرے گا، اور محنت کرنے کے بعد اگر اسے کچھ کم بھی ملے گا تو وہ انجوائے کرے گا، اس کو اچھی اس کی زندگی گزر جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ مولا اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے اس دنیا میں موت کے تیر کا نشانہ ہے جو ہمیشہ چلاتی رہتی ہے، اور مصائب کی غارت گری کی جولانگاہ بنا رہتا ہے۔ یعنی ہر وقت آپ اپنی اگر زندگی کو ٹٹولیں، چھوٹی یا بڑی زندگی ہو، تو آپ کی زندگی میں مصائب زیادہ ہیں، مصیبت زیادہ ہیں۔ کتنی بھی آپ اچھی زندگی جی لیں، چلیے آپ کے پاس سب کچھ ہو گیا، بیماری شروع ہو جاتی ہے، شوگر ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ہارٹ ٹربل ہو جاتی ہے، کھانے پانی بند ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، محروم ہو جاتا ہے انسان زندہ رہنے کے بعد ان نعمتوں سے۔ دنیا میں کیوں جی لگا رہے ہو کہ زندہ بھی ہو اور محروم رکھ دیا گیا نعمتوں سے؟ کچھ بیماری کی بنا پہ نیند نہیں آ رہی ہے، اچھا خاصا گھر بنایا ہوا ہے، اچھا خاصا بیڈ بنایا ہوا ہے، نیند نہیں آ رہی۔ تو غارت گری ہے۔ یعنی اس دنیا میں اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی کی مصیبت زیادہ ہے اور آرام بہت کم ہے۔ پھر فرمایا کہ مولانا کی جو ہر گھونٹ آپ پیتے ہیں یہ ایک کڑوا ہے، کریلے کی طرح سے کڑوا ہے، اور ہر لقمہ آپ کے پھندے میں، آپ کے حلق میں پھندا بن کے اٹک جاتا ہے۔ نہیں، مطلب کیا ہے اس کا کہ گھونٹ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی قدم آپ اٹھائیں گے، آپ دنیا کی طرف بھاگیں گے تو وہ آپ کو ایک کڑوے لقمے کی طرح ملے گی، کبھی آپ کو میٹھا نہیں ملے گا، چونکہ دنیا ہے اور ایک پھندا ہے۔ مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو پھنسا دیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو الجھا دیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو دھوکہ مل جائے گا،
کہیں نہ کہیں آپ کو شرمندگی حاصل ہوگی۔ پھر فرمایا کہ عجیب بات کہی ہے مولا کائنات نے، واقعا میں بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اس کی عربی میں پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ لا ینال العبد نعمتا الا بفراق اخرى، یعنی فرما رہے ہیں کہ انسان ایک نعمت کو پاتا ہے، ایک نعمت کو حاصل کرتا ہے تو دوسری نعمت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، مثال کے طور پر میں بار بار کہتا ہوں کہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں جبران صاحب، آپ کی ایج ہے، آپ کے بچے چھوٹے ہیں، دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، اس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ یا تو آپ اپنی اولاد کو پائیں گے یا دولت پائیں گے۔ کیا بات ہے آپ۔ اگر دولت کی طرف بھاگیں گے تو اولاد ہاتھ سے نکل جائے گی، اگر اولاد کی طرف بھاگیں گے تو دولت آپ کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ مولا کائنات نے دنیا کی حقیقت بتائی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اولاد بھی حاصل کر لیں اور دولت بھی حاصل کر لیں۔ دولت سے مراد بے پناہ دولت نہیں، یہ نہیں کہ روزی روٹی جو عام آدمی مڈل کلاس جیتا ہے زندگی، وہ اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہوس، ہرس، بس پیسہ کمانا ہے، سب کو لگا دینا ہے، بچوں کا کوئی خیال نہیں کرنا ہے، تو آپ پیسہ تو پا جاؤ گے، محنت کر کے پا جاؤ گے، بٹ آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، کفن دفن بھی نہیں کریں گی، یعنی پہچانے گی بھی نہیں کہ ابا کون ہے اور اماں کون ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوشش کیا، آپ کو دولت تو مل جائے گی لیکن آپ تنہا ہو گئے، آپ سوشل ایکٹیویٹی سے بالکل محروم ہو گئے۔ پھر آپ نے 10-15 سال کے بعد دیکھا کہ آپ نے وہ جو ٹارگٹ بنایا تھا اپنی زندگی کا دولت کمانے کا، آپ نے اسے اچیو کر لیا، آپ اسے پا گئے، لیکن جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ تنہا رہے، آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، کوئی آپ کی نہ ویلیو رہی، نہ کوئی آپ کی عزت رہی، نہ کوئی آپ کو پہچانتا ہے۔ عمران صاحب اسی ٹورنٹو میں کینیڈا میں رہتے ہیں، اور ہر جگہ دیکھیں کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کی موت پر ہزاروں لوگ جنازے میں آتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بعض افراد ایسے ہیں کہ 5 آدمی بھی نہیں ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو کون سی زندگی آپ کو چاہیے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ بھاگو نہیں نعمت کی طرف، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا، یہ دنیا ہے۔ لا ینال العبد بنعمت الا بفراق اخرى، یہ مولا کا قول ہے۔ بندہ ایک نعمت تک پہنچتا نہیں ہے کہ دوسری نعمت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ لا يستقبل يوما من عمره الا بفراق آخر من اجلہ، انسان اگلے دن کا استقبال تو کرتا ہے لیکن اس کا ایک دن عمر کا کم ہو جاتا ہے اور ایک قدم موت سے قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی لوگ میں کہتا ہوں برتھ ڈے مناتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ برتھ ڈے نہیں ہے، وہ انسان موت سے قریب ہو رہا ہے۔ تو ایسے دنیا میں کیا دل لگانا کہ ایک دن آپ استقبال کرتے ہیں، اگلے دن کا استقبال کرتے ہیں، لیکن پیچھے ایک دن اپنا ختم ہو جاتا ہے، ایک دن آپ کا جس سے کہتے ہیں کہ جا چکا ہوتا ہے۔ تو ہر دن کو ہمیں اہمیت دینا چاہیے اور ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ السلام راضی ہوں۔ یہ سب سے کامیاب زندگی ایک بندے کی ہونی چاہیے کہ اللہ اور رسول راضی ہوں، اہل بیت راضی ہوں۔ دنیا راضی ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں مل رہا ہے کہ نہیں، اپنے آپ کام سے لگے رہیں، کوشش کریں، لیکن اتنی کوشش نہ کریں کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کا دین چلا جائے، آپ کے ہاتھ سے آپ کا عقیدہ چلا جائے، آپ کا مذہب چلا جائے۔ تو یہ مولا کائنات کا بڑا عظیم جملہ تھا جس پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ میں نصیحت کیا کر سکتا ہوں، میں نصیحت نہیں کر رہا ہوں، بس میں آپ کو اپنی خود کی نصیحت کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا فَنَحْنُ عَامَنُ الْمَنُونَ وَأَنفُسَنَا نَصْبُ الْحُطُوفِ فَمِنْ أَيْنَ نَرْجُو الْبَقَاءَ وَهَذَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ۔ پھر مولا فرماتے ہیں، عجیب بات کہی ہے مولا نے کہ ہم موت کے مددگار ہیں۔ یعنی اب یہاں پر دو چیزیں مراد ہیں، یعنی ہم خود موت کی طرف جا رہے ہیں، موت کو اپنے قریب بلا رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اور ہمارے نفس ہلاکت کا نشانہ ہے، یعنی ہمیں مرنا ہے، نفس کو موت آنی ہے، نفس جانا یہاں سے ہے۔
ہم کہاں سے بقا کی امید کریں جبکہ شب و روز کسی عمارت کو اونچا نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ حملہ کر کے اسے منہدم کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ ایک گھر بنا رہے ہیں، اپنی زندگی کا گھر بناتے ہیں، دیوار اٹھاتے ہیں، اس کو گرا دیتے ہیں، روز دیوار اٹھاتے ہیں، روز گرا دیتے ہیں۔ جب روز دیوار اٹھائیں گے، روز گرائیں گے تو عمارت کہاں سے بنے گی؟ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ نہیں، آپ دیکھیں گے مولا کیا مثال دے رہے ہیں۔ یعنی مسئلہ معاملہ کیا ہے کہ آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں تک۔ آپ پلاننگ کیوں کر رہے ہیں 1000 سال کی؟ آپ 1000 سال زندہ رہیں گے، آپ پلاننگ کیوں کر رہے ہیں 100 سال کی؟ تو جسے بھی یکجا کرتے ہیں بکھیر دیتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے دولت کمایا، آپ نے رکھا 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 رکھا، ایک بیک آپ پر مصیبت آئی، بیماری آئی، یا سارا پیسہ ادھر ادھر ہو گیا۔ کس بات کا؟ اس پیسے کمانے میں آپ نے دین کھویا، اس پیسے کمانے میں آپ نے اولادیں کھوئیں، اس پیسے کمانے میں آپ نے اپنا وقار کھویا، آپ تنہا رہ گئے۔ آخر میں ملا کیا؟ بیماریوں نے آپ کا پیسہ ختم کرا دیا۔ یہ اشارہ ہے کہ اتنا ہی زندگی میں محنت کرو جتنا عزت کے ساتھ اور دین کے ساتھ تمہیں مل جائے، اس پہ قناعت کرو۔ بقیہ ساری چیزیں ایک خواب ہے، ساری چیزیں ایک فریب ہے، اور ساری چیزیں دنیا میں انسان چھوڑ کے جائے گا۔ کچھ بھی لے کے آپ دنیا سے نہیں جائیں گے سوائے نیکیوں کے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں، جو پیسہ ہے اس میں بھی نیکی کریں، کار خیر کریں، اہل بیت علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے کام کریں، تاکہ جب اس دنیا سے جائیں تو یہ بہت بڑا خزانہ ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا۔ دنیا کا خزانہ اور دنیا کی لگژری لائف کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ آپ کو ایک شعر سنا دیتے ہیں جو بڑا نایاب شعر ہے اسی کے اوپر کہ بسم یہ اللہ۔ سوچ سوچ کے شرمندگی سی ہوتی ہے، واہ، یہ سوچ سوچ کے شرمندگی سی شرمندگی ہوتی سی ہے، ہوتی ہے۔ کفن پہننے سے پہلے لباس اترے گا۔ یعنی کیا کہنے آگا، آپ کیا جتنا بھی سچی بات مہنگا ہے، کپڑا پہنے، سچی کتنا کیا بھی بات ہے۔ قیمتی کوٹ پینٹ پہن لیں، یہ سب اتار کے پھینک دیا جائے گا، اور وہی مارکین کے معمولی سے کفن میں آپ کو دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کس بات کی اکڑ ہے؟ پھر کس بات کی دوڑ ہے؟ پھر کس پیسے کی دوڑ ہے؟ پھر کس چیز کی دوڑ ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ دوڑیں گھر میں بیٹھ جائیں، نہیں، آپ نے بال بچوں کو پالنے کے لیے دوڑیں، کوشش کریں، اللہ جتنا دے دے اس پہ قناعت کریں، لیکن دین آپ کے ہاتھ سے نہ جائے۔ محفلیں ہیں غائب، مجلسیں ہیں غائب، نماز غائب، روزہ غائب، سوائے کام کے دوڑے بھاگے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ پھر فرمایا کہ اے فرزند، اگر تو نے اپنی غذا سے زیادہ کمایا ہے تو گویا اس مال میں دوسروں کا خزانچی ہے۔ یعنی بڑی عظیم بات ہے۔ پھر میں وہی بات آپ سے کہہ رہا تھا جو مولا نے کہہ بھی دیا۔ پھر فرمایا کہ بڑی عجیب ہے، مطلب ابن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فی خازن لغیرک، جو تم نے قوت سے مراد یہاں پہ صرف کھانا نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس مکان ہے قاعدے کا، آپ کے پاس لباس ہے قاعدے کا، آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے، یہ تمام جو آپ کی واجبات ہیں، جو آپ کے پاس واجب ہے، جو آپ کو اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنا ہے، اس کے بعد جو بھی تمہارے پاس بچتا ہے نا دولت کا، وہ کیا ہے؟ وہ تم غیر کے خزانچی ہو، یعنی تمہارا خود کا نہیں ہے، وہ لوگوں کا ہے، اور جو مستحق ہیں جن کو دینا چاہیے ان میں بانٹ دو۔ کیونکہ اگر تم نے یہاں پہ تشریح میں لکھا ہے، ایک جگہ اور بھی کہیں مولانا نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے کے خزانچی بنایا ہے، اگر تم صحیح سے کام کرو گے تو ملتا رہے گا، ورنہ چھین کے کسی اور کو دے دے گا۔ بھئی ہمیں اگر کوئی چیز پہ معمور کی، اگر ہم صحیح سے کام نہ کریں تو ہٹا دیا جائے گا، یہ ہوتا ہے نا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کے ضروریات زندگی سے پورا ہونے کے بعد جو بچ رہا ہے وہ آپ کا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تاکہ تم غیروں تک پہنچا دو، غریبوں تک، مسکینوں تک، مستحق تک، علماء تک وہ چیزیں پہنچا دو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر غور کریں اور تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نصیب کرے۔
پھر فرمایا کہ دلوں کے لیے رغبت و خواہش، آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا سبھی کچھ ہے، لہذا جب میلان اور توجہ کا وقت ہو تو اس سے کام لے لو۔ دل کو مجبور کر کے کام لیا جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ مولا فرما رہے ہیں کہ مثال کے طور پر کبھی کبھی انسان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، انسان کو خدا نے فطرت دیا، ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ابھی بیٹھے ہیں، آپ کو شوق لاؤ ذرا قرآن پڑھتے ہیں تو فوراً پڑھ لو، فوراً۔ اگر آپ کے دل میں کبھی کار خیر کی بات آ جائے تو فوراً کیا کریں؟ فوراً اس پہ عمل کریں، لیٹ نہ کریں، کیونکہ جیسے ہی آپ کے دل میں بات آئے گی شیطان فوراً امیڈیٹلی میں پہ حاضر ہو جاتا ہے۔ ان للقلوب شہوۃ و اقبالا و ادبارا، کہنا جو دل ہے آپ کا، اس میں بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، بہت سی خواہشیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ملیں گی، بہت سی خواہشیں ایسی ہیں جو ختم ہو چکی ہیں۔ فاتوها من قیل قبل شہوتها و اقبالها، بس کیا کرو کہ جو خواہش ہے جو تمہارے دل میں آ رہی ہے، تم نے قبول کیا ہے، اسے فوراً انجام دے دو۔ فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أَكْرَهَ أَمَا، اور جس نے اپنے دل کی بات نہیں مانی، دل سے مراد یہاں پہ شہوت نہیں ہے، دو چیزیں ہیں، ایک لوامہ ہے، ایک امارہ ہے۔ شہوت سے مراد غلط باتیں نہیں، وہ چیزیں جو دل آپ کا قبول کرتا ہے، اور دل کبھی غلط بات قبول نہیں کرے گا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کا ضمیر، یہاں پہ دل سے مراد ضمیر بھی ہے۔ آپ کسی کو برا بھلا کہہ کے آئیں تو آپ اپنے اکیلے ضرور سے میں نے غلط کیا تھا، میں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بھلے آپ کسی سے نہ کہیں۔ تو دل جو خدا تعالیٰ نے بنایا ہے وہ صحیح بات کے قبول کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں جو دل کی بات کو قبول نہ کرے وہ اندھائی تو ہے، دیکھ کے بھی کام نہیں کر رہا ہے، اندھا کہا ہے مولا کائنات نے۔ تو ہم اور آپ اندھے نہ بنیں، دل جو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے فوراً اسے انجام دے دیں، تاکہ آپ کے کار خیر میں، حساب کتاب میں آپ کو خداوند عالم اور زیادہ عطا فرمائے۔ متا اشفی غیظ اذا غضبت حین عاجز عن الانتقام فیقال لی لو صبرت حین اقدر علیہ ویقال لی لو عفوت، یعنی یہاں پہ مولا فرما رہے انتقام اور غصے کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے درمیان میں ماشاءاللہ سے بہت ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے غصہ آ جائے تو میں اس سے تسکین کس طرح حاصل کروں؟ مولا فرمایا غصہ آ جائے تو کیسے کنٹرول کریں؟ انتقام سے عاجز ہو جاؤں گا تو کہا جائے گا کہ صبر کرو، اور انتقام کی طاقت پیدا کر لوں تو کہا جائے گا کاش معاف کر دیتے۔ یعنی غصہ آئے گا، دو صورت آپ کے سامنے ہوگی، یا تو آپ انتقام لے لیں یا معاف کر دیں۔ جب غصہ آئے گا تو کہیں گے بھائی ارے بھائی صبر کریں، بھائی مان جائیں، بھائی لوگ غصے میں کہتے ہیں بھائی ٹھنڈے ہو جاؤ، بھائی مان جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یا تو غصہ کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ ٹھنڈے ہو جائے، کوئی آپ کو اچھا نہیں کہے گا، کہیں گے ارے بھائی مان جاؤ، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے کہا کہ نہیں مجھے بدلہ لینا ہے، میں ماروں گا اسے، تو لوگ کہیں گے بھائی معاف کر دو، چھوڑ دو۔ پہلے آپ کو کہیں غصہ چھوڑ دو، دوسری بار کہیں گے معاف کر دو۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب تمہیں غصہ چھوڑنا ہی ہے، جب تمہیں معاف کرنا ہے، تو پھر غصہ کس بات کا کر رہے ہو؟ تو یہ سوچ کے غصے کو ٹھنڈا کر لو کہ دو ہی چیز، یا تو لوگ ہمیں صبر کرنے کے لیے کہیں گے یا معاف کرنے کے لیے کہیں گے جس پہ غصہ آیا ہے، تو پہلے ہی صبر کر لو، پہلے ہی معاف کر دو تاکہ غصہ نہ آئے۔ تو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑی عظیم بات کہی ہے۔ غصہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ کہیں گے غصہ مولانا نہ کریں، ابھی میں مولانا غصہ، ارے مولانا کیوں غصہ کر رہے ہیں، صبر کریں، ارے مولانا معاف کر دیں، تو مولانا پھر غصہ ہی کیوں کر رہے ہیں؟ غصے کا فائدہ کیا ہے؟ تو مولا بڑی عظیم بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ خداوند عالم بہرحال غصہ ہم لوگوں کو زیادہ آتا ہے، خاص کر زیدی سادات کو، تو ہمیں تو اس پر زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ہم زیدی سادات کے لیے مشہور ہے، ایران میں مشہور ہے، یہاں پہ اپنے علاقے میں مشہور نہیں ہے، کہ 17 منٹ ان کے پاس صبر ہوتا ہے اور 18 منٹ میں زیدی سادات جو ہیں وہ بھڑک جاتے ہیں، وہ غصہ بہت آتا ہے کہ وہ سید ہی نہیں ہے جسے غصہ نہ آئے۔ یہ عراق میں اور ایران میں مشہور ہے کہ سید ہے ہی نہیں جسے غصہ نہ آتا ہو۔ تو جب کبھی غصہ ہوتا ہے کوئی تو لوگ پہلے پوچھتے ہیں تم سید ہو؟ چھوڑ دو، سید غصہ ضرور کرے گا۔
تو ہم لوگوں کو زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ غصہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. غصہ کریں گے تو لوگ کہیں گے صبر کرو، اور انتقام لینے جائیں گے تو کہیں گے لوگ معاف کر دو. تو نہ انتقام لے سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو اس سے چاہیے کہ آپ معاف کر دیں. آخری بات کہتا ہوں، انشاءاللہ پھر سوال جواب ہوگا. پھر فرمایا کہ ایک مزبلہ سے گزرتے ہوئے فرمایا یہی وہ چیز جس کے بارے میں بخل کرنے والوں نے بخل کیا تھا، ایک خزانے سے، اور دوسرے جس کے بارے میں کل ایک دوسرے سے رش کر رہے تھے وہ آج ختم ہو چکے ہیں. یعنی بخل کو مولائے کائنات نے بہت مذمت کی عزیزو، بہت مذمت کی ہے. جس سے مطلب فرما رہے ہیں جس سے یوں مثال دے دیں کہ ایک شخص ہے جس کا بہت بڑا مکان ہے، بہت سارے پیسے تھے، وہ قبر، اس کی قبر بنی ہوئی ہے. تو وہاں پہ کھڑا ہو بھائی یہ جو قبر میں سویا ہوا ہے اس کو فائدہ کیا ہوا بخل کرنے سے؟ جو چھوڑ کے گیا ہے یہ کس کے کام آ رہا ہے؟ ان کو ورثہ کام آ رہا ہے کہ جنہوں نے کوئی پوچھنا نہیں ہے. تو اس دنیا میں بخل نہ کریں، بلکہ جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں کار خیر کریں. ہاں جو واجب ہے اسے کرنے کے بعد، تاکہ خداوند عالم آپ کو اور ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے. اپنی دولت سے اپنے ثواب کو خرید لو، اپنی دولت سے کار خیر کو حاصل کر لو، کہ پھر اگر دولت ختم ہو گئی تو کار خیر آپ نہیں کر سکتے ہیں. امید ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام مومن و مومنات کو انشاءاللہ. اور اس رجب کے مہینے میں ہم تمام حضرات آپ کے لیے اور آپ ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا، تاکہ انشاءاللہ خداوند ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور ان کی نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر سے الہی آمین. آپ حضرات کو بہت بہت رجب کا مہینہ اور ولایت کے اس ہفتے کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں دعاؤں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ تھے قابل احترام سید امام حیدر زیدی صاحب، جو درس نہج البلاغہ پر مولا کے اقوال پر درس دے رہے تھے. مولا ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. آج ان کی طبیعت بھی تھوڑی صحیح نہیں ہے تو ہم دعا کرتے ہیں تمام مومنین جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف سے کہ مولا آپ کو جلد سے جلد صحت و کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اپنے اگلے سوال و جواب کے سیگمنٹ جانے سے پہلے اس آغا نے ایک بہت اچھا شعر پڑھا تھا، تو میں نے بھی سوچا کہ ابھی میلاد کا سلسلہ آ رہا ہے، 2 دن بعد میلاد ہے انشاءاللہ، اس میں شرکت ہے، تو میں نے سوچا اسی کی مناسبت سے ایک شعر پڑھتا چلوں. میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، سوز دل درد جگر دیدہ نم رکھتا ہوں. دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے، دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کر مصلی پر قدم رکھتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان یا اللہ. علی کہہ کر مصلی پر قدم رکھتا ہوں. اب اگر آپ نے پڑھا ہے تو جی جوش ملی بسم آبادی اللہ. کے 2-4 شعر سن لیں مولائے بسم کائنات اللہ. کے بارے میں. انہوں نے جو کلام کہا ہے کہ ناگاہ آسمان پہ گونجا زمیں کا نام، آہا واہ واہ، پڑھتے ہوئے درود پڑھے انبیاء تمام، آہا واہ واہ، گردش میں آئے نعرے صلی اللہ کے جام، آہا واہ واہ واہ، کعبے کے سمت ایک کرن گھومنے لگی، سبحان روح محمد عربی جھومنے لگی، آہا واہ واہ واہ، سلمائے روزگار کو زرعی قبا ملی، آہا واہ ہنستے واہ، ہوئے گلے سے قدر کو قضا ملی، آہا سبحان آغوش اللہ، میں رسول کو اپنی دعا ملی، جیسے واہ، ہی نصف نور ملا نصف نور سے، آہا اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. واہ واہ واہ، کیا کہنے آ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی. یا علی مولا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ
ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، سوال و جواب کی۔ اس میں مومنین آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ سوال پوچھیں، بس اپنا گزارش یہ ہے کہ اپنے سوالات کو مختصر رکھیے کہ زیادہ سے زیادہ مومنین ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں اس عبادت میں۔ سوال پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو فون نمبر دکھائے جا رہے ہیں ٹائم ٹی وی پر، اس پہ ہمیں آپ وائس میسج، ٹیکسٹ میسج، لائیو فون کال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مومنین جو زوم پر موجود ہیں وہ اپنا ہینڈ ریز کر کے باری باری مولانا سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ چیٹ گروپ میں بھی سوال آئیں گے، وہ انشاءاللہ ہماری سسٹر انم نقوی آپ مولانا سے پوچھیں گی۔ اسی کے ساتھ میں کسی تاخیر کے میں پڑھتا ہوں اپنی سسٹر انم نقوی کی جانب اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو زوم پر جو بھی سوال ہیں یا چیٹ میں سوال ہیں وہ آپ آغا سے پوچھ لیں۔ ایک اور سوال ابھی آیا ہے کہ کچھ ریسٹورینٹس میں ملتے ہیں یہ پلانٹ بیسڈ برگرز، یہ کیا حلال ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ جو اس طرح کے اگر آپ کے پاس سوال ہوں تو آپ مولانا رضوی کو میسج کر دیں، وہ شاید جواب دے دیں گے، کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسی چیز جس میں جیلیٹن ہو یا کوئی بھی پارٹ جسے کہتے ہیں کہ سور یا شراب کا ہوگا، وہ حرام ہے، کسی بھی طرح سے وہ جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ جبران بھائی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ سوال تو کوئی ایز سچ میرے پاس اس ٹائم نہیں ہے، مگر ایک سوال جو پچھلے ویک آیا تھا ٹیکسٹ میسج پر وہ میں آغا سے پوچھ لیتا ہوں۔ آغا سوال یہ آیا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام سے قریب ہونے کے لیے کیا اعمال ایسے کریں کہ ہم مطلب کہ امام کے قریب ہو جائیں اور ان کے جانثاروں میں اگر ہم پہلے انتقال ہو جائے تو جب امام کو بلایا، جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم ان کے لشکر میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، لشکر میں تو امام خود شامل کریں گے، اس کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ امام آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو مومن ہے۔ مومن سے مراد ہے کہ منافق نہ ہو، یعنی باہر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے اور گھر میں کچھ اور ہے۔ آپ اپنے کو امام زمانہ کے حوالے کر دیں۔ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں یوں سمجھیے کہ ہم امام زمانہ کے کیمرے میں محفوظ ہیں۔ کیمرے سے وہ فار ایگزامپل کہنا کیمرہ ہے وہ کا، تو اگر آپ نے اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو سنبھال لیا، اور دوسری چیز ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے شیعوں میں ان شیعوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں جو قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ کیا واہ واہ، کیا کہیں! یہ فری میں قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ قربانی سے مراد یہ ہے کہ مال کی قربانی، وقت کی قربانی، جذبات کی قربانی، یہ ہے۔ تو اگر آپ اپنے جذبات پہ قابو رکھیں گے، نہیں مولا جس چیز سے راضی وہی کریں گے، مولا جس چیز سے ناراض ہیں ہم اس کو نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ دعا کریں، خود مولا امام زمانہ سے کہیں کہ آقا مولا ہم سے جو ممکن ہے ہم کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے قلب کو منور کریں، آپ ہمارے دل کو کی ہدایت کریں، تو خود بخود وہ آپ کو قریب کر لیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دن بھر جھوٹ بولیں، خرافات کریں، فساد کریں، اور بیٹھ کے جی 1000 بار صلوات پڑھیں، امام زمانہ سے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ امام زمانہ ناراض ہے آپ کی حرکتوں سے۔ آپ اپنے کردار کو، اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے دل و دماغ کو امام زمانہ کے حوالے کر دیں، تو خود امام آپ کو قریب کر لیں گے، اور جب قریب کریں گے تو پھر وہ خود ہی سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ کیا کہنے! واہ تو واہ، ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار کی اصلاح کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ جی کیا خوب جواب دے۔ اور آغا یہی ہمارے جو مومنین ہمارے ساتھ زوم پر موجود ہیں، اس کی بھی یہی مثال ہے کہ اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں، اور یہ لوگ اس ٹائم تو اجر ملے گا۔ مولائے کائنات دیکھ رہے ہیں اس بات کو، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ باپ مذہب کو جسے کہتے ہیں کہ معاف کریں گے شور شرابہ اور دکھاوا اور ایکسپوز میں اگر آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ اپنے نفس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کوئی جبران صاحب اجر نہیں ہے،
آپ کچھ بھی کر لیں کوئی اجر نہیں ہے جب تک کہ آپ کا خود یہ نفس نہ سدھر جائے. نفس فار ایگزامپل میں مولانا ہوں, میں اچھا خطیب ہوں, آج ایسی محفل پڑھیں گے کہ سارے شعراء فیل ہو جائیں, تو آپ اپنے لیے جا رہے ہیں. محفل ہو رہی ہے تو مثال کے طور پر وہاں نہیں جائیں گے چونکہ وہاں ہمیں مطلب فار ایگزامپل ہماری ویلو نہیں ہے. آپ کی ویلو کیا ہے؟ آپ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سننے جا رہے ہیں. اس ذکر کی عزت کریں. ذاکر سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم فلاں سے مجلس نہیں پڑھوائیں گے. کیوں بھائی؟ چونکہ ہمارے ان سے پڑھتی نہیں ہے, چونکہ ہمیں وہ پسند نہیں ہے. کیوں نہیں پسند ہے؟ کیا اس شخص نے کر دیا جو آپ کو پسند نہیں ہے؟ نہیں, جو ہمارے مطلب کی مجلس نہیں پڑھتے ہیں. اچھا جی, آپ کے مطلب کی کیا مجلس ہونی چاہیے؟ تو فضائل پڑھتے ہیں, ہم مثال دو نصیحت کرتے ہیں. آپ نے حرکت کیا, اس کے بعد آپ آ کے یقین کریں یہ مذہب ہے, یہ کوئی چوچلے بازی نہیں ہے. 1000 بار قرآن ختم کریں گے اہل بیت راضی نہیں ہے. یہ طے. اہل بیت علیہ السلام کردار چاہتے ہیں. آپ بیٹھ کے رات میں خاص کر جب بستر پہ لیٹا کریں, جب سکون ہوا کریں, نیند سے پہلے, فوراً آدمی نہیں سوتا ہے جبران بھائی, نیند سے پہلے جو ہے آپ یہ سوچیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے صحابہ, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سلمان ابو ذر میں جھگڑا ہو رہا اس بات پر کہ آپ 10ویں درجے پر کیوں ہیں, میں 9ویں درجے پر کیوں. ہم نے نہیں دیکھا کہ ابھی یہ آپس میں لڑ رہے ہوں, ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. تب اہل بیت علیہ السلام نے اپنے سے قریب کیا ہوا. کل میں 9ویں امام کی بات کر رہا تھا. 9ویں امام 5-6 سال کی عمر میں امامت پہ فائز ہو گئے. 8ویں امام کا ایک صحابی, خود 8ویں امام کا بڑا قریبی صحابی, 9ویں امام سے کہتا ہے کہ آپ 6 سال کی عمر میں امام کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, امام نے کہا تو کس طرح کی بات کر رہے ہو, تم سے امید نہیں تھی ان باتوں کی. کہتا نہیں. تو امام نے کہا کہ جب جھولے میں عیسیٰ نبی ہو سکتے ہیں, کیا کہنے, واہ ہم واہ, تو 6 سال کے ہیں. سبحان اللہ دیکھیے سبحان اللہ. کہتا کیا ہے, اس کو کہتے ہیں, انہی چیزوں کو ہم منع کرتے ہیں ہم نے مومنین مومنات سے. وہ کہتا ہے کہ آپ بالغ نہیں ہیں. امام نے کہا امامت کا بلوغ سے کوئی تعلق نہیں, وہ احکام سے تعلق. اصول دین کا بلوغ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں تو پیدا ہوتے ہی بچہ حسین حسین کرتا ہے. کیا کہنے, واہ واہ, کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے لیے تو اس نے نہیں مانا تو امام نے اسے اپنی بزم سے نکال دیا, جبکہ وہ محدث تھا, راوی تھا, عبادت گزار تھا. لیکن امام نے ان تمام چیزوں خیال کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اعتراض, اس لیے کہ دل میں ایک نفرت, دل میں ایک فساد بھرا ہوا تھا. تو امام علیہ السلام سے قریب ہونا ہے تو کردار سازی کریں. کوئی بھی کام کریں گے یہ سوچ کے کریں امام زمانہ اس سے راضی ہو جائے, خود بخود آپ قریب ہو جائیں گے اہل بیت علیہ السلام سے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرے خیال سے میں سسٹر انم نقوی کی جانب چلتا ہوں, ان سے کہتا ہوں کوئی اور سوال ہیں تو. آغا ذوالفقار صاحب ہیں, بسم اللہ. جی ذوالفقار بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز میں ایک دم خیال آیا کہ وضو میں کوئی چیز ہم بھول گئے ہیں یا مسا بھول گئے, تو لیکن دھیان گیا, شک خالی ہوا, کیا تھا یقین نہیں آ رہا لیکن شک ہو گیا, کہ پھر ہم کیا کریں اس نوعیت پہ؟ نہیں, آگے بڑھ جائیں. شک کا کوئی مطلب اہمیت نہیں ہے. آپ کا وضو صحیح, آپ کی نماز بھی صحیح. ٹھیک ہے. ابھی جو ذکر ہو رہا تھا اس کے اندر سوال یہ تھا کہ کسی نے ہمیں اپنے گھر مدعو کیا اور ہم اس کی نیت کو نہیں جانتے, لیکن اس کے مزاج سے ہم تنگ ہیں. اس صورت میں کیا اس کے گھر جا کے ہم نظر, نیاز, ماتم اور مجلس یہ سب چیزوں میں شرکت کر سکتے ہیں؟ میں نے ابھی کہا نا کہ نظر, نیاز اور ماتم مجلس کا تعلق اس شخص سے نہیں ہے, وہ تو بلا رہا ہے نا. جی اس کا تعلق اہل بیت سے. آپ مجلس کرتے ہیں اپنے گھر میں تو اپنی تھوڑی کر رہے ہیں.
جی بالکل بے شک مجلس حسین کی ہے تو ہمیں حسین کی مجلس سمجھ کے شرکت کرنا چاہیے، نہ کہ بالکل ذوالفقار صاحب کے گھر پہ مجلس ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی یہ ہے کہ نظر و نیاز میں اگر مس گیدرنگ ہے اور وہاں پہ حجاب کا اور اسلامیات کا خیال نہیں ہے تو وہاں نہ جائے، وہ نظر نہیں ہے، وہ تماشا ہے۔ میری بالکل نگاہ میں وہ تماشا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام آپ سونے کی تھالی میں کھلا دیں، راضی نہیں ہونے والے ہیں۔ بالکل یہ صحیح باتیں آپ آپس میں کریں کہ بھائی کم سے کم نظر امام صادق علیہ السلام کے نام سے نظر کر رہے ہیں تو کم سے کم حجاب کا تو خیال کریں خواتین، کم سے کم اگر ٹھیک ہے سیپریٹ کر دیں، پھر حجاب کا مسئلہ ہے، عورتوں میں عورتوں کا حجاب نہیں ہے، عورتوں ایک طرف کر دیں، مردوں ایک طرف کر دیں، اور بالکل بیچ میں حجاب کا اہتمام کریں تو عورتیں کسی بھی طرح سے جا سکتی ہیں بھلے وہ حجاب نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے لیکن مس گیدرنگ وہیں مرد کھڑے ہیں، وہیں عورتیں کھڑی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، جی تو یہ شادی بیاہ کی رسم و رواج نہیں ہے، یہ جعفر صادق علیہ السلام کی بے نظر شک ہے۔ ایسی جگہ پہ جانے سے پرہیز کریں۔ اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کی نظر کر کے اہل بیت کو راضی کر لیں گے تو راضی نہیں ہوں گے، یہ طے ہے۔ آپ نے اس رضایت کو ختم کر دیا کیونکہ آپ نے خیال نہیں کیا۔ ایک معمولی سا انسان چلا جائے اس کی عزت کا خیال نہ کریں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، چاہے کہ نظر چھٹے امام کی ہو رہی ہے اور حرکتیں جو ہیں شیطانوں والی ہو رہی ہیں، تو ایسی جگہ جانے سے پرہیز کریں ورنہ خود آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ آغا۔ اور دیکھا آج کل ویسے میرے مومنین اس چیز پہ کافی توجہ دے رہے ہیں، ہاں بہت ہی ماشاءاللہ۔ کم میرے خیال سے کوئی اس طرح کا گھر میری نظر سے نہیں گزرا ہوگا جہاں پہ اس طرح کا کوئی ماحول ہو جہاں پہ مکس گیدرنگ میں کوئی نظر کر رہا ہو، تو یہ بھی ایک بہت میں نے اچھی جب بات میں ہے۔ وہاں تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ 2-4 جگہ تھی، میں نے خود فون کر کے پرسنل کہا تھا، جی تو مومنین توجہ کر لیتے ہیں۔ جی مطلب آغا ایک ہوتا ہے کہ انہیں توجہ نہیں ہوتی ہے، توجہ کر لیتے ہیں میکسیمم کر لیتے ہیں، جی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو توجہ نہیں کرتے، اور ہیں ایسے لوگ جی کہ جو مثال کے طور پر گئے ہیں نظر مولا میں اور بیٹھ کے جو ہے وہ دین کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو ایک چیز نہیں ہے، بہت سے ایسے لوگ کہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی بات ہے، حجاب پہ کمنٹس کر رہے ہیں۔ ارے آپ کے گھر والے لوگ حجاب نہیں کر رہے ہیں تو نہ کریں، آپ حجاب پہ کمنٹس کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے اس پہ بڑا کام کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مومن غفلت میں تھے، توجہ کر گئے، ٹھیک ہو گئے، تو جائیں کھائیں پیئیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ایسا ہونا ہے تو نہ جائیں، پرہیز کریں۔ شکریہ آغا، بہت تفصیلاً جواب دیا آپ نے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہیں تو اور کوئی ہاتھ مومنین اٹھا ہوا ہے؟ آغا وہ آغا ذوالفقار کا تھا اور انہوں نے سوال پوچھ لیا ہے، تو اب میرا نہیں خیال کوئی کوشچن ہے۔ اگر سسٹر نقوی کی جانب بڑھتا ہوں، پوچھتا ہوں، اگر کوئی ہے سوال تو آپ ضرور نہیں، اور تو کوئی سوال نہیں ہے میرے خیال سے۔ صحیح سے تو اسی کے ساتھ ہمارا سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ بہت شکر گزار ہیں ایک دفعہ پھر سید امام حیدر زیدی صاحب کے مولانا کہ آپ نے بہت تفصیل سے اطمینان سے تمام مومنین کے جوابات دیے۔ اسی طرح ہم گزارش کریں گے کہ اسی مومنین ہمارے ساتھ اسی طرح شریک ہوتے رہیں سوال و جواب کے لیے۔ آغا ایک کراچی سے ہمارے بہت ہی پیارے جاننے والے، انہوں نے کہا تھا یہ شعر بھیج رہا ہوں، پروگرام میں ضرور آغا کے سامنے پڑھ دیے گا، تو آپ کی نظر اور باقی مومنین کے کرتا چلوں۔ غموں کی بھیڑ میں رستہ بنا کر چلتا ہوں، غموں کی بھیڑ میں رستہ بنا کے چلتا ہوں، عباس کا نوکر ہوں سر اٹھا کے چلتا ہوں، سبحان اللہ، عباس کا نوکر ہوں سر ماشاءاللہ، اٹھا کے چلتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ آگا ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہت سے مومنین پریشان ہیں، وہ گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی پروگرام ہو تو ہمیں دعاؤں میں ضرور شامل کریے گا۔ بہت سے لوگوں کا نوکری کے مسئلے ہیں، بیمار ہیں،
ابھی میرے پاس ایک بھائی کا فون آیا تھا، ان کے کوئی رشتہ دار ہیں جن کی برین سرجری ہونے والی ہے بہت بڑی 3 دن میں، تو انہوں نے کہا تھا ان کو بھی ضرور شامل کریے گا. تو آغا مومنین کے لیے خصوصی دعا اور مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھوا دیں. میرے جی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخط عند کل شر. یا من یعطی الکثیر بالقلیل. یا من یعطی من سالہ. یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ. آتنی بمثلتی یا جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. واصرف عني بمثلتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص مع عطائك. وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والجود. حرم شیبتی علی النار حق محمد وآلہ الاطہار. یہ دعائے رجب ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل الساعات ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ تھے قابل احترام مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب جو پروگرام کے لیے دعا کروا رہے تھے. ان کی خود کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ہم دعا گو ہیں پاک پروردگار کہ ان کو جلد سے جلد صحت و کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور یہ اسی طرح دین کی خدمت جاری و ساری رکھیں. ناظرین، آپ کی تشریح آفری کا بھی بہت شکریہ، جو ٹیم اور ہماری قائم ٹی وی کی ٹیم جو موجود رہتی ہے تمام کراچی سے لائیو، اور ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں پاک پروردگار ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اپنا ناظرین آپ اسی طرح خیال رکھیں، اسی طرح ہمارے ساتھ شامل رہیں، حوصلہ افزائی کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں پروگرام کو ہمارے آگے پہنچائیں. اسی کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے سیم ٹورنٹو ٹائم 8:30 PM انڈیا ٹائم 7 بجے صبح کے اور پاکستان کے صبح 6:30 بجے اگر نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی تھرسڈے کو. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.